السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ راجہ مطال چوہان اور آپ ہیں میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اور یہاں پہ پاکستان کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا بیشتر معیشت کا حصہ کراچی چلا رہا ہے، اور اس ٹائم کراچی کی آبادی بھی 2 کروڑ کے قریب ہے۔ تو بالکل کراچی پاکستان کا بڑا شہر ہے، اور ایک وقت تھا جب یہ شہر روشنیوں کا شہر ہوا کرتا تھا، لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ کافی عرصہ ہو گیا کراچی کو کسی کی نظر لگ گئی یا کیا مسئلہ ہوا، کراچی بالکل روشنیوں کا شہر ہوتا تھا اور آج وہ اندھیروں کا شہر بن چکا ہے میرے خیال سے۔ تو جیسا کہ بہت دہشت گردی بھی رہی اور ٹارگٹ کلنگ کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ ایم لندن بھی تھی، اور وہ جیسا کیسے بھی کر کے پاکستان آرمی نے اور پولیس نے اور قانون نافذ کرنے والے تمام اداروں اور انٹیلیجنس نے مل کے رینجرز کی مدد سے اس دہشت گردی اور اس ٹارگٹ کلنگ اور ان سب واقعات کو کافی حد تک نمٹ لیا ان سے۔ لیکن چند دن سے کراچی میں دوبارہ سے اس کی جڑیں پھوٹ رہی ہیں، اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں اور سرے عام سڑکوں پہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے، جو کہ انتہائی تشویشناک ہے۔ تو اس کے بارے میں ہمیں غور کرنا ہوگا، اور جیسا کہ ہم معلوم ہے کہ کراچی میں چند دن سے اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں اور ذرا سی مزاحمت پر بندے کو مار دیا جاتا ہے۔ تو کیا یہاں پہ کسی قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ پولیس کدھر ہے، باقی ادارے کدھر ہیں، اور حکومت کدھر ہے؟ خاص طور پہ کراچی کے میئر کدھر ہے، کراچی کی حکومت کدھر ہے، کراچی کی گورنمنٹ کدھر ہے، سندھ گورنمنٹ کدھر ہے؟ اور پھر ان سب کے بعد وفاقی گورنمنٹ کا بھی ایک کردار ہونا چاہیے، اور ہمیں رینجرز کو وہاں پہ رہنا بہتر ہوگا تاکہ وہاں پہ امن قائم رہ سکے اور امن دائمی ہو۔ تو یہ سب معاملات ہیں جی۔ تو کراچی کے بہت برے حالات چل رہے ہیں، تو ہم سب کو سوچنا پڑے گا، کیونکہ وہاں پہ لوگوں کی بندے کی جان کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے نا۔ بتہ خوری تھی، ٹارگٹ کلنگ تھی، کسی نے بتہ نہ دیا مار دیا، اور بوری بند لاشیں، اغوا برائے تاوان، اور اسٹریٹ کرائم، چوری ڈکیتی، گاڑیوں کا چوری ہونا، موٹر سائیکل چوری ہونا، لوگوں کی محنت کی کمائی سے خریدی گئی چیزیں منٹوں میں چرا لی جاتی تھیں اور چھین لی جاتی تھیں، موبائل سنیچنگ، اور یہ بہت سے معاملات تھے کراچی میں، اور ابھی بھی ان پر اس طرح قابو نہیں ہے آج۔ اور ان دنوں میں تو بہت زیادہ یہ شرح بڑھ چکی ہے اسٹریٹ کرائم کی، اور آج ان دنوں میں تو کراچی میں سر عام اسٹریٹ کرائم کرتے ہوئے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، جو سب سے بڑی غلطی ہے، جو سب سے بڑی ناکامی ہے حکومت کی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی۔ ہمیں ایک اسٹریٹجی بنانی ہوگی، بلڈ کرنی ہوگی ان اسٹریٹ کرائم والوں۔ اور ابھی 1-2 دن پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ کراچی میں سر عام درجنوں لوگوں کو یرغمال بنا کے ڈکیتی کی جا رہی ہے۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم 15 پہ کال کر رہے ہیں لیکن پولیس مدد کے لیے نہیں آ رہی، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ان سب باتوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ پولیس کی مدد کے بغیر عوام کیا کر سکتی ہے؟ پولیس کا کام کیا ہے؟ پولیس ہمارا محکمہ ہے، ظاہر ہے پولیس نے عوام کی مدد ہی تو کرنی ہے۔ تو ان معاملات میں 15 کو بھی ہمیں ایکٹیو کرنا ہوگا، پولیس کے معاملات کو بھی دیکھنا ہوگا، اور ان اسٹریٹ کرائم پر قابو پانے کے لیے ہمیں بہت محنت اور بہت اسٹریٹجی کی ضرورت ہے۔ تو اس کے علاوہ جو کراچی میں کچرے کے معاملات ہیں، کچرا کنڈی بن چکا تھا پورا شہر، اب تو پھر بہت شور مچا اور کچھ بہتری آئی ہے، لیکن ابھی بھی اس طرح سے بہتری نہیں آ سکی کراچی میں۔ کراچی جیسا شہر جو ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا جب یہ یورپ کی پکچر اور کراچی کی پکچر، کراچی زیادہ پیارا تھا یورپ سے، تو آج کیا ہو چکا ہے؟ آج تو کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں، اور بے حد کچرا اور کرائم اور اسٹریٹ کرائم، بے روزگاری، اور یہ سب کیوں ہے؟ ان پہ سوچنا ہوگا۔ اور پیپلز پارٹی کی بھی کافی ٹائم سے حکومت ہے سندھ میں، سندھ گورنمنٹ کو بھی سوچنا ہوگا، اور باقی تمام اداروں کو بھی سوچنا ہوگا، اور رینجرز کو یہ نہیں کہ فوج نے پاکستان کا برا نہیں چاہا کبھی بھی،
اور رینجرز کو کنٹرول دینا چاہیے کراچی میں، تاکہ کراچی میں کرائم کی کمی ہو سکے اور جرائم پیشہ افراد انجام کو پہنچ سکیں۔ تو یہی معاملات ہیں جی۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اس پہ حکومت کیا کرتی ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا کرتے ہیں، پولیس کی ریگولیشن کہاں تک پہنچتی ہے۔ اسٹریٹ کرائم تو کراچی کا ایک مسئلہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کراچی میں بے انتہا مسائل موجود ہیں، مسئلہ نہیں بلکہ مسائل ہیں کراچی کے۔ جیسا کہ کراچی میں آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک اور سندھ کا پورے، بلکہ کراچی نہیں پورے سندھ کا ہی ایک مسئلہ ہے نقل کا، جو بچے نقل کر کے پاس ہوتے ہیں، جو نقل مافیا ہے، جو بوٹی مافیا ہے، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کو بھی حل ہونا بہت ضروری ہے، تو اس سے ہماری آنے والی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ کیا جو نقل کر کے پاس ہو رہا ہے وہ تو اس کی تو گٹی میں اور اس کی تو مطلب بنیادوں میں کرپشن سرایت کر رہے ہیں ہم لوگ، تو وہ پھر آگے جا کے کیا کرے گا؟ کسی جگہ وہ اگر کسی بھی نوکری پہ لگے گا، کوئی پاکستان کو سرو کرے گا تو وہ کرپشن ہی کرے گا۔ تو یہیں سے تو کرپشن جنم لیتی ہے، اور آگے ان چیزوں کی وجہ سے کرپشن پھلے گی پھولے گی۔ کرپشن کو ختم کرنا ہے تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پر بھی غور کرنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ کراچی کا جو کچرے کا مسئلہ ہے، کراچی نہیں بلکہ کچرا کنڈی بن چکا ہے پورا کراچی۔ تو اتنا کچرا ہے، اس کو ہم اچھا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اس سے ریسائکلنگ کر سکتے ہیں۔ لوگ کئی ممالک والے کچرے سے بہت اچھی بجلی بنا رہے ہیں کچرے سے، تو لیکن پاکستان میں یہ نہیں ہو رہا۔ کوئی بھی چیز صحیح استعمال نہیں ہو رہی، بلکہ سارا ملک بارشوں کا پانی ضائع ہو رہا ہے، کچرا ضائع ہو رہا ہے، مطلب کچرا بھی ہم ضائع کر رہے ہیں، اور دوسرے ممالک اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اپنا کچرا بھی ضائع نہیں کرتے۔ تو اس کے علاوہ بڑے مسائل ہیں، بلدیاتی مسائل ہیں، اور اس کے علاوہ تعلیم کے مسائل ہیں، اور بھی بے پناہ مسائل ہیں کراچی کے۔ اور پاکستان کی اس بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، نہ مجھے ہے اور نہ آپ کو ہونا چاہیے، کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے، کہ کراچی وہ شہر ہے جو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور جب بیک بون ہی خراب ہوگی تو پھر آپ تو کھڑے نہیں ہو سکتے، پاکستان کیسے کھڑا ہوگا؟ تو یہ مسائل ہیں جی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل حل ہوں تو سب سے پہلے آپ کو کراچی کے مسائل حل کرنے پڑیں گے، اس کے بعد پاکستان کے مسائل حل ہوں گے۔ تو پاکستان کی ترقی کے لیے کراچی کی ترقی ضروری ہے، اور اس پر ہمیں توجہ دینی ہوگی۔ وفاقی حکومت بھی اس پر توجہ دے، اور سندھ حکومت تو پہلے توجہ دے، ظاہر ہے اب پروونشل سسٹم ہے گورنمنٹ کا، پریزیڈنشل سسٹم تو نہیں ہے، تو سندھ حکومت کو فنڈز ملتے ہیں تو اس کو کراچی پہ اور باقی سندھ پہ کے ساتھ ساتھ کراچی پہ بھی خرچ کرنے چاہیے، اور اس کے ساتھ وفاق کو بھی کراچی کے بارے میں سوچنا چاہیے، وفاقی منصوبے بھی کراچی میں لانچ ہونے چاہیے۔ تو امید ہے کہ کراچی کے مسائل کے بارے میں سب سوچیں گے اور کراچی کے بھی مسائل حل ہوں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بہت شکریہ۔